بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آسان لسان القرآن، جس کو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا انشاءاللہ الدرس الخامس 5واں لیسن ہے، جس میں ہم پچھلے جو پہلے 4 لیسن جو لوگ اٹینڈ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے 4 لیسن میں اسم کے بارے میں، یعنی شروع میں کلمے کے بارے میں پڑھا، اور پھر اسم کی 4 حالتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے اسم کی 2 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا، اس کا جنس، اور اسی طرح اسم کا عدد۔ اور آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ اسم کے اعراب کے متعلق ہے، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق بنائے رکھنا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو سیکھنے میں اللہ کی مدد حاصل کر سکیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے سب کو آسان کرے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک، جیسے ہم نے دیکھا کہ اسم کی مختلف جو ہے اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہم نے بات کی تھی کہ جب تک ہم نہیں جان لیتے، ہم کسی اسم کو کسی جملے کے اندر بہتر طریقے سے، پراپر طریقے سے نہ ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کا معنی مفہوم متعین کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے آج ہم تیسری چیز پڑھ رہے ہیں، وسعت ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اعراب کے حوالے سے سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں۔ آپ نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جیسے ہمارے سامنے یہ چند مثالیں ہیں تاکہ یہ اعراب کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے ہم تھوڑی سی بیسکس ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کلمہ طیبہ ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم اس کلمہ طیبہ میں جو لفظ محمد ہے، جو ایک ناؤن ہے، جو اسم ہے، ہم اس کو محمدن میں دال کے اوپر دیکھیے 2 پیشیں ہیں، 2 پیش ہیں، یعنی دمتین، تو 2 پیشوں کے ساتھ پڑھتے ہیں محمدن۔ اچھا، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم وہاں پر محمدن نہیں کہتے، ہم وہاں پر کہتے ہیں محمدن، یعنی وہاں پر ہم محمدن کی حالت جو ہے، شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ محمدن کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد دال کے اوپر 2 زبریں اور آگے الف لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک دوسری شکل آ گئی۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے ایک تیسری شکل آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کو کثرت سے پڑھنا جو ہے، یہ جمعے کے اعمال کے اندر سے ہے کہ جمعے کے دن انسان کو چاہیے کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے۔ تو یہی درود جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں محمدن لکھا ہوتا ہے، دال کے نیچے 2 زیریں ہیں۔ تو غور کیجئے، اس میں لفظ محمد اور اس کا معنی ایک ہی ہے۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد کا معنی کچھ بدلا، محمد کا معنی ہے محمد۔ اچھا، دوسرے جملے میں آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے حقیقی، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی محمد کے معنی میں تبدیلی نہیں آئی ہے، محمد کا معنی سیم رہا ہے، لیکن شکل اور اس کی حالت بدل گئی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، یعنی دیکھیے 2 دفعہ محمد آیا اور دونوں ہی دفعہ اس کے نیچے 2 زیریں ہیں۔ تو یہاں پر بھی معنی یہی ہے کہ اللہ رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر، لیکن یہاں پر اس کی شکل تھوڑی مختلف ہے۔ تو اصل میں یہ جو 3 شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، محمدن، 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 یہ اصل میں اس محمد لفظ کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، اور جس میں معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے، اس کی حالت بدل گئی ہے، اور
اس محمد لفظ کا اصل میں جملے کے اندر سٹیٹس بدلا ہے. لفظ محمد کا معنی کچھ نہیں بدلا ہے لیکن اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے. اچھا یہ سٹیٹس کس طرح سے بدلا, اس کو کس طرح سے سمجھیں؟ اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے نیچے دیکھیے مثال. ہم نے دو جملے لکھے ہیں. پہلا جملہ ہے نصر زید حامدا, اور اگلا جملہ ہے نصر حامدا زید. اب اس جملے کا معنی کیا ہے؟ یہ دو جملے مختلف ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. ایک میں پہلے ہے زید حامدا اور ایک میں حامدا زید ہے. شروع میں ہے ناصرہ. ناصرہ کا مطلب ہے مدد کی, یعنی مدد کی زید نے حامد کی یا حامد نے زید کی, اب یہ مجھے پتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو یہاں پر ایک جملہ ہے جس میں ہے کہ زید نے حامد کی یا مدد کی یا پھر حامد نے زید کی مدد کی, تو مجھے اس کا سٹیٹس پتا نہیں چل رہا کہ کون مدد کرنے والا ہے. کیا حامد نے زید کی مدد کی ہے یا پھر زید نے حامد کی مدد کی ہے؟ دیکھیے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اردو زبان میں اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں اس کو اردو زبان کے ساتھ, اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بولتا ہوں یہی جملہ سیم, زید نے حامد کی مدد کی. اب میں نے زید کو شروع میں لگا دیا تو صاف پتہ چل گیا کہ زید جو ہے نا وہ مدد کرنے والا ہے, اور حامد جو ہے وہ مفعول ہے, یعنی اس کی مدد کی گئی ہے. اور اگر میں یہی جملے میں کہوں کہ حامد نے زید کی مدد کی, یعنی زید کی جگہ پہ حامد رکھ دوں, تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جملے میں حامد اب فاعل بن گیا ہے اور زید کی مدد کی جا رہی ہے. تو اردو زبان میں لفظ کا جو لوکیشن بدل دینے سے جملے کے اندر اس کا سٹیٹس بدل رہا ہے, یعنی اس کا رول جو ہے جملے کے اندر کیا ہے, کیا وہ مدد کرنے والا ہے یا پھر جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ ہے, یعنی اس کا رول, اس کا سٹیٹس وہ بدل رہا ہے اس کی جگہ کو چینج کرنے سے. اسی طرح انگلش میں ہم پڑھتے ہیں کہ زاہد ہیلپڈ حامد, یا پھر ہم کہیں حامد ہیلپڈ زاہد, تو ہمیں معلوم ہے کہ جو شروع میں آتا ہے وہ سبجیکٹ ہے, آخر میں آنے والا آبجیکٹ ہے. تو اس انداز میں ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن عربی کے اندر اصل میں آگے اور پیچھے کرنے سے جو یعنی جو فاعل اور مفعول ہیں یا جو ناؤنز ہیں ان کو شروع میں یا بعد میں لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب غور کیجئے ان دونوں جملوں میں زیدن, اگلا دوسرا جملے میں بھی دیکھیے زیدن, یعنی زید کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے, دال کے اوپر دو پیشیں لگائی ہیں. اور حامد حالانکہ پہلے جملے میں بعد میں ہے اور دوسرے جملے میں پہلے ہے, یعنی درمیان میں ناصر حامدن, یعنی زید سے پہلے ہے, لیکن دونوں کی شکلیں ایک ہے, حامدن حامدن, زیدن زیدن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر چاہے جگہ کوئی بھی کر دیں, ہم زید کو چاہے بعد میں لکھ دیں چاہے پہلے لکھ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل فرق پڑتا ہے ہم زید کے اوپر اور حامد کے اوپر جو یعنی ان کے آخری حروف کے اوپر کیا حرکات یوز کر رہے ہیں یا اس کی کون سی حالت ہم ظاہر کر رہے ہیں, اعرابی کون سی حالت ہے. تو یہ جو زید کے آخر میں زیدن ہے اور حامد کے آخر میں جو حامدن ہے, یہ اصل میں زید اور حامد کی اعرابی حالتیں ہیں کہ ہم نے دو اعرابی حالتیں یہاں پر استعمال کی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کا مطلب نکال رہے ہیں. اور خیر یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے کہ کون سی حالت ہو تو کون سا وہ فاعل بنتا ہے اور مفعول بنتا ہے, یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کچھ کلاسز میں. تو لیکن ابھی یہاں پر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ زیدن یعنی اگر دو پیش جیسے یہاں پہ لکھی ہیں تو یہ اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اصل میں فاعل ہے, یعنی یہ اصل میں سبجیکٹ ہے, اس نے کام کیا ہے, یعنی زید نے مدد کی ہے. چاہے زید کو میں جملے کے آخر میں لکھ دوں, جیسے ناصر حامدن زیدن, یہاں پر زید میں نے آخر میں لکھ دیا ہے لیکن مدد زید نے کی ہے. اور حامد کو چاہے میں شروع میں لے آؤں یا زید سے, یا چاہے زید کے بعد میں رکھ دوں, حامد کے آخر میں جو دو زبر الف لکھا ہے حامدن, اس کی یہ جو ساؤنڈ ہے, اس کی یہ جو حالت ہے, یہ اس کا سٹیٹس متعین کر رہی ہے کہ یہ مفعول ہی رہے گا, یہ آبجیکٹ ہی رہے گا چاہے جہاں مرضی چلا جائے. تو یہ اصل میں اعراب کہلاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایک چیز تو ہم نے اس مثالوں سے یہ دیکھی کہ اعراب کیا ہیں, کہ جو ناؤنز ہیں ان کے آخری جو لیٹر ہیں, یعنی جیسے دال ہے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح زید اور حامد کے اندر جو آخری دال ہیں ان کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ حرکت کی تبدیلی کر رہے ہیں. تو اس تبدیلی کے ساتھ مختلف اعراب بن رہے ہیں, جیسے محمدن محمدن محمدن, یہ تین اعراب ہمارے سامنے بن گئے اور یہ سب تبدیلیاں صرف آخر میں ہو رہی ہیں. تو ایک ہم نے ابھی یاد کی جو رکھنا ہے وہ یہ
کہ اعراب 3 قسم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، اور یہ اصل میں جملے میں اس اسم کا میننگ تو تبدیل نہیں کرتی ہے، میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا سٹیٹس بدل رہا ہے. یعنی زید کا مطلب زید ہی رہے گا، حامد کا مطلب حامد ہی رہے گا، لیکن اس کا سٹیٹس بدل جائے گا کہ کیا یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا واٹ ایور. یعنی اور بھی آگے ہم چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ کیا چیز ہے، اس کا سٹیٹس اصل میں متعین یہاں سے ہوگا. تو اعراب ہم دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کا معنی. اصل میں کیا ہے اعراب کا؟ کسی چیز کو عربی بنانا، اس کو کہتے ہیں اعراب. یعنی کسی چیز کو عربی بنا لیا جائے، یعنی وہ لفظ کوئی بھی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو اردو بولنے والے ہیں نا، جب ہم بعض اوقات مذاق میں کسی چیز کو عربی بنانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم نے کہنا ہو کہ دکان ہے ہمارا جو یا لفظ ہے، یا ہم کہہ لیں کہ کار ایک لفظ ہے، تو کار انگلش کا لفظ ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات عربی بولنے کا جب بھوت سوار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے اسپیشلی ہمارے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کارن، آئین، جائین، ٹھیک ہے، غائبن. تو وہ کوئی بھی لفظ ہے تو اس کے اینڈ پہ بس ان لگا دیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جناب عربی بن گئی ہے. تو اصل میں حقیقتاً ایسا ہی ہے. یعنی یہ جو اعراب ہیں وہ کسی چیز کو عربی بناتے ہیں، یعنی اس کی عربیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اندر معنی اور مفہوم، اس کا سٹیٹس پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اعراب اور چیز ہے اور حرکات اور چیز ہے. کیونکہ آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے، ہم نے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ اعراب کو ہم بعض اوقات ایک کنفیوز کر دیتے ہیں اردو کے اندر. وہ یہ کہ اردو میں ہم زبر زیر پیش جو ہے نا وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ اعراب ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اعراب جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور وہ جو زبر زیر پیش ہے وہ صرف حرکات ہیں. وہ ہم اعراب کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں، اصل میں ان کو اعراب نہیں کہتے ہیں کہ جی زبر زیر پیش اعراب ہے، ایسا نہیں ہے. اعراب کچھ اور چیز ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کو کہ اعراب کچھ اور چیز ہے اور حرکات کچھ اور چیز ہے. تو جو ڈیفینیشن اس کی کیا بنے گی، ہم نے جو پیچھے دیکھا ہے کچھ مثالوں سے، تو اس سے ہمیں کیا ڈیفینیشن سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ڈیفینیشن یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، تعریف یہ آ رہی ہے کہ اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر، یعنی اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت میں یا شکل میں، یا ہم حالت کے سے مراد آپ سٹیٹس لے لیں، اسم کے سٹیٹس میں یا شکل میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. یعنی اسم کا حالت، اس کا سٹیٹس، اس کی شکل بدل جائے. جیسے ہم نے دیکھا محمدن، 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 یہ شکل بدل رہی ہے، آواز تھوڑی بدل رہی ہے، لیکن معنی نہیں بدل رہا ہے، تو یہ اصل میں اعراب ہے. ایک اور یاد رکھنے کی چیز وہ یہ کہ یہ تبدیلی اسم کے صرف آخری حصے میں ہوتی ہے. یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا، بات کر لی تھی، تو اس کو صرف ریوائز کر لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں، نوٹس میں لکھ لیں کہ یہ تبدیلی اعراب میں کہاں پہ ہوگی؟ یہ اسم کے آخر میں ہوتی ہے، آخری حصے میں. یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آخری حرف پر، میں نے کہا کہ آخری حصے میں ہوگی. تو ہم وہ دیکھتے ہیں آگے کہ وہ کس طرح سے آخری حصے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. تو ہم اب پراپرلی، یعنی پہلے مثالوں سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں، پراپرلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اعراب جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ عدد میں کیا تھا، ہمارے پاس عربی میں 3 عدد تھے، یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع. اسی طرح ہم نے جنس میں دیکھا کہ واحد یعنی مذکر اور مؤنث. تو اعراب میں بھی ہمارے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اعراب میں ایک، پہلے اعراب کو رفع کہتے ہیں، اصل لفظ ہے رفع، لیکن بولنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم اردو سپیکنگ اپنے انداز میں اس کو رفع پڑھ لیتے ہیں. تو اصل لفظ ہے رفع. اس طرح نصب، تو اس کو بھی ہم نصب پڑھ لیتے ہیں. تو رفع، نصب اور جر، تاکہ ہم اردو سپیکنگ ہماری ذرا ڈائلیکٹ اور طرح کا ہے تو بولنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن اصل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کو جو جس طریقے سے ہم آسانی کے لیے پڑھیں گے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو 3 طرح کے اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر، یا جس کو ہم رفع، نصب اور جر بھی کہتے ہیں. تو 3 اعراب عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، 3 طرح کی قسمیں ہیں اس کی. اس کی ہمیں اگزامپل شروع میں دیکھ آئے ہیں کہ جو محمدن ہے، یعنی جب یہ حالت ہوگی تو ہم اسے کہیں گے رفع ہے یہ، یا پھر کہیں گے رفعی حالت ہے یہ محمد کی. اور اگر محمدن لکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محمد کی نصبی حالت ہے. اور اس طرح اگر محمدن لکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس لفظ کی جری حالت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو رفع، نصب اور جر جو ہیں یہ 3 اصل میں اعراب ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے پہچانتے ہیں یا کس طرح سے بنا سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، یا ان کی پہچان اگر ہمارے سامنے لکھا آ جائے قرآن میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اعراب کون سا ہے. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے جو ہم پہلے جو کچھ سیکھ چکے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے.
تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جمع کے اندر کچھ چیزیں سیکھی تھی، یعنی عدد کے اندر سیکھی تھی کہ واحد اسم یا واحد ہوتا ہے یا مثنیٰ یا پھر جمع، اور جمع کے ہم نے دیکھا تھا یا پھر جمع سالم ہوتا ہے یا پھر جمع مکسر ہوتا ہے. تو یہ تین ہم نے چیزیں دیکھی تھی، یعنی جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ورڈز جس میں ہمارے پاس بنتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث. تو ہم ان تمام کی ایگزامپلس کو لے کر ہم ان کے اعراب بنانے کا طریقہ آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کتاب. آپ نے پچھلے میرے دروس میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات میں کچھ حروف کے اینڈ پہ لکھ دیتا تھا، کبھی میں نہیں لکھتا تھا، تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں. تو آج ہم انشاءاللہ وہ ریزن کو آپ کو پتہ چل جائے گی، کیونکہ اعراب کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے تھے، تو میں اس میں کبھی لکھتا تھا کبھی نہیں لکھتا تھا، تو آپ بھی ایسے ہی کرتے رہے. تو آج سے ہم ان چیز کو سمجھ لیں گے کہ اعراب اصل میں کیا ہیں، اور آخری لیٹر پہ یا آخری حصے پہ ہم نے کون سی تبدیلیاں لانی ہیں. تو آج کے بعد ہم پورے کا پورا اسم جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکات لگائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لفظ میں کوئی چیزیں جو ہیں حرکات کے بغیر ہیں. اور عربی زبان میں آپ پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیں تو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ جس میں جو اسپیشلی آخری حصہ ہے اس پہ کوئی حرکت نہ ہو. حرکت ہوگی، ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بعض اوقات قرأت کے اندر اس کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی جب ہم کسی جگہ پر آیت میں یا کسی درمیان میں روکتے ہیں لفظ پر تو ہم اس کی آخری لفظ کی حرکات کو نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے پہلا لفظ ہے کتاب. پہلا لفظ کتاب ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اور یہ پہلی بات ہم نے اس کی پہچان کیا کی کہ یہ مذکر ہے. ہم نے دیکھیے اس کو کہاں پہ لکھا ہے، مذکر کی لسٹ میں لکھا ہے، مؤنث کے سامنے نہیں لکھا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ واحد ہے، یعنی کتاب ہے، ایک کتاب ہے یہ. تو اب اس کے اعراب کیسے بنیں گے؟ تو بہت ہی آسان ہے. ہم اس کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو ابھی چند سیکنڈز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو بنایا جاتا ہے، کیا ان کی پہچان ہوتی ہے. تو حالت رفع ہم نے جیسے پیچھے محمد کی ایگزامپلز میں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہم چیز یہاں پر دیکھی. اگر اسی کو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی واحد مذکر ہے تو اس کی حالت رفع، نصب اور جر کس طرح بنے گی. تو اس کی حالت رفع کیسے بنے گی، اس کے اوپر دو پیشیں لگا دیں آخری لیٹر کے اوپر. تو کتاب سے کتابن، تو یہ حالت رفع ہے کتاب کی. تو جہاں پر بھی ہمیں اس کو استعمال کرنا ہوگا، جہاں پہ ہمیں حالت رفع چاہیے ہوگی، آگے ہم جا کر جب جملے بنانے سیکھیں گے تو ہمیں وہاں پر کسی جملے میں کسی لفظ کی حالت رفع چاہیے، کبھی اس کی حالت نصب چاہیے، کبھی اسی لفظ کی حالت جر چاہیے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کو بنانا ہے، تاکہ ہم وہاں پر بناتے ہوئے ہمیں معلوم ہو کہ اس کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے. تو کتاب سے ہم کتابن کر دیں گے، حالت رفع بن جائے گی. اور اگر ہم اس کتاب کے لفظ کے آخر میں دو زبر اور الف لگا دیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف حرکات نہیں ہیں بلکہ یہ اور چیزیں بھی، یعنی دو زبر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک الف کا بھی اضافہ دیکھیے کر دیا. تو ہم نے کتابن کو کتاب کو کیا کیا، با کے اوپر دو زبریں لگائیں، ساتھ الف لگا دیا، تو کتابن. تو یہ اصل میں اس کی حالت نصب بن گئی. حالت رفع کیا ہے، کتابن. حالت نصب کیا ہے، کتابن. اور حالت نصب کے بارے میں یہ چیز جان لیں کہ حالت نصب میں آخری حرف پر زبر کے ساتھ الف بڑھا دیں گے، جیسے ہم نے بات کی، یعنی دو زبریں لگائیں گے اور الف ساتھ بڑھا دیں گے، ایک ایکسٹرا الف لگا دیں گے اپنی طرف سے. اور اس میں ایک ایکسیپشن لیکن ہے، وہ کیا کہ گول تا کے ساتھ حالت نصب میں الف نہیں لگے گا. یعنی اگر آخر میں گول تا آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ کدھر آتا ہے، وہ مؤنث کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کے اندر آتا ہے، تو وہاں پر ہم گول تا کے ساتھ حالت نصب میں الف نہیں لگائیں گے، الف نہیں لگے گا. تو الف کہاں پہ لگے گا، جب گول تا نہیں ہے، گول تا کے ساتھ الف نہیں لگے گا. یہ ہم نے بات یہاں پر دیکھ لی حالت نصب کے حوالے سے. اب حالت جر کی طرف چلتے ہیں، بہت آسان ہے. کتابن، با کے نیچے دو زیریں لگا دیں. تو سب سے آسان، سب سے بہترین آسان واحد مذکر کا اعراب بنانا، کہ کتاب ہمارے سامنے تھا، ہم نے کیا کتابن، 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 بہت ہی آسان ہے. اب ہم مؤنث کی طرف چلتے ہیں. ہمارے سامنے ایک مؤنث لفظ ہے مروحہ. مروحہ کس کو کہتے ہیں، پنکھا. پنکھا مروحہ کہلاتا ہے. اب ہم نے اس مروحہ لفظ جو مؤنث ہے، کیسے میں پتہ چلا مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، یعنی علامتی مؤنث ہے، علامت پائی جاتی ہے. تو ہم اس کا اعراب بنانے لگے ہیں. تو سب سے پہلے ہم حالت رفع اور اسی طرح نصب اور جر بنائیں گے. تو حالت رفع کیا ہوگی، مروحہ کی، آپ اوپر والے مذکر سے ہی اس کا اندازہ لگائیں.
کیونکہ باقی سب سیم رہے گا. صرف تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ ہم نے بات کی تھی کہ گول تا کے ساتھ الف نہیں لگائیں گے. تو کیا بنے گی حالت رفع؟ مروحتن. بہت آسان ہے، دیکھیے وہ سیم فارمولا یہاں پہ فٹ کرنا ہے. کتابن تھا تو یہاں پر مروحتن. حالت نصب کیا ہوگی؟ مروحتن، لیکن الف نہیں لگائیں گے. کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ آخر میں گول تا ہے. اسی طرح حالت جر کیا بنے گی؟ مروحتن. تو بہت آسان ہے، مروحتن مروحتن مروحتن. اوپر ہم نے پڑھا کتابن کتابن کتابن. تو واحد کا ہم نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم اعراب بناتے ہیں حالت رفع، نصب اور جر کی شکل میں. اس کے بعد ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. یعنی کچھ لفظ ہم نے دیکھے تھے کہ دو مثنیٰ ہے، تو ہر ایک کو ہم اسی انداز میں نہیں بنا سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اینڈ پہ ہم دو پیش لگا دیں. جیسے میں نے بات کی تھی کہ ہم اردو میں تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی عربی بولنے کا شوق پڑتا ہے نا، تو ہم ہر لفظ کے اینڈ پہ دو پیشیں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کارن، خوبصورتن، تو ہم اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں پر واحد کے لیے تو وہی فارمولا تھا جو ہم اردو کو عربی بنانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اپنے فن کے لیے. لیکن مثنیٰ میں جو ہم کسی مذکر مثنیٰ کا اگر ہم اعراب لگاتے ہیں تو وہ کس طرح سے لگیں گے؟ اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم اس میں ساؤنڈز اصل میں ایڈ کریں گے. کیا کریں گے؟ ساؤنڈز کچھ ایڈ کریں گے. اب غور کریں، راجولن کے اصل لفظ تھا، آپ جانتے ہیں، یاد ہوگا راجولن، تو ہم نے اس کے اینڈ پہ آنی ساؤنڈ ایڈ کی تھی تو مثنیٰ بن گیا تھا، رائٹ؟ تو آنی کی ساؤنڈ ہم نے ایڈ کی تھی تو ہم نے راجولن سے راجولانی یعنی دو آدمی بنا لیا تھا. تو اصل میں یہ جو راجولانی ہے یہی اصل میں اس کی حالت رفع ہے. تو یہ کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ اصل جو مثنیٰ ہے، نارمل جو مثنیٰ ہے، وہی اصل میں حالت رفع ہے، راجولانی. تو اب کیا ہم نے بس سیکھنا ہے اب کہ حالت نصب اور جر کیا ہے. اور آپ کے لیے ایک اور مزے کی بات یہ کہ حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ راجولینی. یعنی ہم کیا کریں گے، جو اصل لفظ تھا راجولن، اس کے آنی لگانے کی بات کی بجائے ہم عینی لگا دیں گے. کیا لفظ لگائیں گے یا کیا ساؤنڈ لگائیں گے؟ عینی. رفع کے اندر کیا ساؤنڈ ہے؟ آنی. نصب اور جر کے اندر کیا ساؤنڈ ہے؟ عینی. راجولینی راجولینی. یعنی حالت رفع تو راجولانی ہے جو اصل ہے، اور اس سے ہم حالت نصب اور جر جو بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ پہ عینی کی آواز لگا رہے ہیں. کس کے لیے؟ مثنیٰ کے لیے. یعنی آنی اور عینی. آپ بس دو ساؤنڈ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ کسی بھی مثنیٰ کا اگر ہم نے اعراب لگانے ہیں تو اس کی حالت رفع ہوگی آنی اور حالت نصب اور جر ہوگی عینی. رجلانی رجلینی رجلینی. تو ہم نے دیکھا کہ مثنیٰ میں آنی کی آواز رفع کے لیے اور عینی کی آواز نصب اور جر کی علامت ہے. یعنی یہ ساؤنڈ اصل میں ہے. ساؤنڈ کو بس یاد رکھ لیں، ایڈ کر لیں، آخر میں آپ کے پاس بہترین طریقے سے آسانی سے مثنیٰ کا اعراب لگ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے. اب مؤنث کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے ہم نے مذکر کی اگزامپل لی تھی رجلانی میں. اب مؤنث ہے ہمارے پاس دو، یعنی دو لڑکیاں، بنتانی. تو بنتانی ہے ہمارے پاس. تو بنتانی کا ہم نے اب اس کی رفع نصب اور جر بنانی ہے، یعنی اس کے اعراب لگانے. تو کیا ہوگا؟ سیم وہی فارمولا جیسے اوپر تھا. تو کیا ہوا؟ بنتانی. تو حالت رفع اس کی وہی ایز اٹ از رہے گی. بہت آسان ہو گیا، ہمارے لیے کام آسان کر دیا گیا. اور اس کی نصب اور جر ہم نے کیا کرنی ہے؟ عینی کی ساؤنڈ لگا دینی ہے. تو ایگزیکٹلی جیسے ہم نے مذکر میں کیا تھا، مؤنث میں بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے. بنتانی بنتینی بنتینی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مؤنث یعنی مثنیٰ مؤنث سے آرام سے آنی اور عینی کی ساؤنڈ لگا کر حالت نصب رفع اور جر بنا سکتے ہیں. حالت رفع وہی اصل والا رہے گا اور نصب اور جر میں عینی کی آواز آ جائے گی. اب ہم چلتے ہیں جمع کی طرف. تو جمع ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلمون. مسلمون آپ جانتے ہیں جمع ہے، یعنی بہت سے مسلمان. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جمع دو طرح کا ہے. ایک جس میں اصل لفظ قائم رہتا ہے، جیسے مسلم، اور کہ میم سین لام میم ایز اٹ از ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جمع سالم ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کے آگے اونا لگا کے ہم نے جمع سالم بنا لی تھی. مسلم سے مسلمون بنا لیا تھا. اور مکسر میں ہم نے کیا کیا تھا؟ جمع میں اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے. تو جمع سالم کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، مسلمون. تو مسلمون کو ہم اگر اعراب لگانا چاہیں رفع نصب اور جر میں تو کیا کریں گے؟ اس میں بھی ساؤنڈز ہیں، آپ نے ساؤنڈ یاد رکھنی ہے. مثنیٰ میں کیا ساؤنڈ تھی؟ آنی اور عینی. ٹھیک ہے، اب جمع میں دیکھیے، اس میں حالت رفع کے ایز اٹ از سیم. مسلمون یہ اس کی حالت رفع ہے. یعنی جو اصل جو آپ نے جمع سالم بنائی تھی
وہ حالت رفع ہے. اور نصب اور جر ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. نصب کیا ہے؟ اینا، یعنی اینا ہم ایڈ کر دیں گے آواز کو آخر میں تو ہمارے پاس جمع سالم بن جائے گی. جمع سالم کی حالت نصب اور جر بن جائے گی. تو جر اور نصب ایک ہی ہیں. مسلمون سے ہم نے کیا کیا؟ مسلمینا. مسلمینا یعنی حالت رفع مسلمون کی کیا ہے؟ ایز اٹ از. حالت نصب اور جر کیا ہے؟ مسلمینا. مسلمینا. تو دیکھیے یہ بہت ہی آسان ہے. اونا اور اینا کی ساؤنڈ مثنیٰ میں کیا تھی؟ آنی اور اینی کی ساؤنڈ تھی. یعنی یہ ساؤنڈ آپ نے بس یاد رکھنی ہے، آنی اینی. اور مسلمون میں اونا اینا، جمع سالم کے اندر اونا اینا. تو جمع مکسر میں اونا رفع کیا اور اینا نصب اور جر کی علامت ہے. یہ آپ نے بس یاد رکھ لینا ہے. دیٹس اٹ. اچھا اب ہم چلتے ہیں جمع سالم میں مؤنث کی طرف، کیونکہ آپ کو یاد ہے جمع سالم مؤنث تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. ہم نے کیا کیا تھا؟ صالحہ، یہ ایک لفظ تھا صالحہ، اور ہم نے گول تا کو کاٹ کے اس کی جگہ پر الف اور تا لگا دیا تھا. صالحات یہ لفظ بنا لیا تھا. صالحہ سے صالحات یعنی نیک لڑکی، تو بہت سی نیک یعنی عورتیں. تو اب ہم اس کی حالت رفع دیکھتے ہیں. ایز اٹ از ہے، صرف وہی آخر میں دو پیشیں لگا دیں. صالحاتن یعنی جو ہم نے واحد میں کیا تھا وہی کام یہاں پہ کرنا ہے. کتاب کو ہم نے کیا کیا تھا؟ کتابن کر دیا تھا. تو یہاں پر صالحات ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صالحاتن. ایز اٹ از ایزی ہے، صرف دو پیشیں لگا دیں. حالت نصب میں کیا کریں گے؟ صالحاتن. اب غور کیجئے اس میں ہم نے کیا کیا؟ نصب میں وہاں پہ کیا تھا؟ شروع میں دو زبریں تھی، وہ اس کو بھول جائیں، وہ صرف واحد کے لیے تھا. یہاں پر اب جمع میں اور مثنیٰ جمع اور جمع مکسر، یہ تینوں میں بڑے آسان کام یہ ہے، اور خصوصاً جمع مثنیٰ اور جمع سالم میں، کہ اس میں نصب اور جر کے لیے ایک ہی جیسی حالت رہتی ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ صالحات سے صالحاتن ہوا، پھر صالحاتن صالحاتن، یعنی نصب اور جر ایک جیسی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. صالحاتن صالحاتن صالحاتن، یعنی اس میں صالحاتن نہیں ہوتا. یعنی مؤنث کی جمع سالم مؤنث جو ہے اس کا اگر ہم نے رفع نصب جر دیکھنا ہے، اس میں حالت نصب میں دو زبر والی کوئی چیز نہیں ہوتی، دو زبر اور الف والی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی نصب بھی حال صالحاتن ہے اور جر بھی صالحاتن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسا تھا کہ جس کو یہ لگتا تھا کہ حالت جر سے مراد زیر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات شروع میں بندہ تھوڑا بہت پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ جس چیز کے آخری لیٹر میں زیر ہو وہ اس کی جری حالت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی جری حالت جو ہے یہ ایک حالت ہے، یہ کوئی کسی ایک حرکت سے نہیں ہو رہی. یعنی کسی جگہ پہ دیکھیے حرکت لگانے سے ہو رہی ہے، حرکتین لگانے سے ہو رہی ہے. کسی جگہ پر پوری ایک ساؤنڈ ہم ایڈ کر رہے ہیں، جیسے مسلمینا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہاں پہ زیر ہے ہی نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا مسلمینی، ہم نے وہاں پہ مسلمینا مسلمینا. ہم نے ساؤنڈ بس یاد رکھنی ہے کہ جمع سالم میں مذکر بناتے ہوئے مذکر کے رفع نصب جر میں اونا اور اینا کی ساؤنڈ یاد رکھنی ہے، اور مؤنث کے اندر آتن اور آتن، یہ بس ساؤنڈز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. دیٹس اٹ. آگے چلتے ہیں. تو یہ علامت ہم نے جیسے پڑھی وہ اسی کی وضاحت ہے کہ جمع مکسر مؤنث میں آتن رفع کی علامت اور آتن نصب اور جر کی علامت ہے. آتن ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں جمع مکسر کی طرف. تو ہم نے دیکھا تھا قلمن، تو اسے اقلامن ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جمع مکسر بنتی ہے. تو اقلام ہمارے پاس ایک لفظ ہے. اب اس کی واحد کیا ہے؟ یعنی جمع مکسر کی رفع حالت کیا ہے؟ اقلامن. بہت ایزی ہے، سیم اقلامن. نصب کیا ہے؟ اقلامن. اور جر کیا ہے؟ اقلامن. اب غور کیجئے کس سے میچ ہو رہا ہے؟ واحد سے. یعنی جس طرح سے ہم نے واحد مذکر کی بنائی تھی نا، جمع واحد مذکر کی حالت رفع نصب جر بنائی تھی، ہم اسی انداز میں اس کی جمع مکسر کی بھی رفع نصب جر بنا رہے ہیں. اقلام کی اقلامن اقلامن اقلامن. الف بھی لگ رہا ہے میم دو زبر کے بعد، یعنی نصب کو غور سے اسپیشلی دیکھیں تو اقلامن، میم کے اوپر دو زبریں اور الف ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ کلیئر ہو گیا. اور اس طرح ہم مؤنث میں جاتے ہیں. اب نساء یہ ایک جمع مکسر ہے، نسوتن اس سے نساء یعنی عورتیں. تو نساء کا اب اس کی حالت رفع نصب جر کیا ہے؟ نساءن. وہی جیسے اوپر ہم نے کیا جمع مکسر کے مذکر میں، وہی ہم کام مؤنث میں کریں گے. نساءن حالت نصب، نساءن حالت جر، نسائن. لیکن ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ، ہم نے واحد کے اندر بھی غور کریں، ہم نے یہی بات کی تھی مؤنث میں، اور جمع مکسر میں بھی ہم وہی کام کرنے لگے ہیں کہ جس طرح مؤنث میں واحد کے اندر مؤنث میں ہم نے حالت نصب میں
گول تا کی وجہ سے دو زبر کے بعد الف نہیں لگائی تھی. غور کیجیے مرواہتن ہم نے اس کے ساتھ الف نہیں لگایا تھا. ہم نے نساء کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے, یعنی جمع مکسر کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے مؤنث کی جمع مکسر بن رہی ہے اور اس کی ہمیں حالت نصب چاہیے تو حمزہ کے ساتھ بھی الف نہیں لگے گا, حمزہ کے ساتھ الف نہیں لگے گا. نساءن اس کے بعد آخر میں ہم نے الف ایڈ نہیں کرنا ہے. جی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اعراب کو ہم لگا کر مختلف واحد مثنیٰ جمع سالم اور جمع مکسر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کی مختلف حالت رفع اور نصب اور جر کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم نے جو ابھی سیکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے سامنے ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے, اب ہم تھوڑا مشق کرتے ہیں اس چیز کی. حالت رفع اور نصب اور جر ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کی کیا ہے. تو ہم نے شروع کے لیکچرز میں ہم نے یہ لفظ دیکھا تھا کرسیٌ یا کرسی, تو ہم دیکھیں کہ اس کی حالت رفع کیا ہوگی. تو ہم اسی طرح سے جیسے ہم نے پیچھے سیکھا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ واحد مذکر ہے تو ہم کس طرح سے اس کو بنائیں گے, کرسیٌ کرسیًا کرسیٍ. تو اسی طرح ہم نے کیا کیا, خصوصاً حالت نصب کو دیکھیے, یا کے اوپر دو زبر اور اس کے بعد الف لگا دی. اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے شیء, اس کے ہم حالت رفع نصب اور جر بنائیں گے کس طرح سے. تو ہم نے شیء کے ساتھ وہی کام, کیونکہ پہلے والا کرسیٌ مذکر, اب ہم نے اسی اعتبار سے اس کو دیکھنا ہے شیء شیئن شیئن. تو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ وہی ایک جو فارمولہ ہم نے سیکھا تھا اس کو ہم نے حالت رفع نصب اور جر بنا لی ہے. اسی طرح ہمارے سامنے لفظ ہے حدود. اب یہ حدود کیا ہے, پہلے تو یہ دیکھیں اس کو پہچانے کہ یہ کیا چیز ہے. تو حد کی جمع ہے حدود, تو یہ جمع ہے. تو جمع کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جمع یہ کون سی والی ہے, جمع سالم ہے یہ یا مکسر ہے. تو ہم اسی اعتبار سے ہم پچھلا چارٹ جو ہم نے دیکھا تھا اس کو یہاں پر اپلائی کریں گے. ہم نے دیکھا اس کی حالت رفع حدودن حدودن اور حدودن, یعنی جمع مکسر کو کس طرح سے ہم بنائیں گے, حدودن حدودن حدودن. اسی طرح ہمارے سامنے جنتانی, تو یہ کیا ہے اصل میں, یہ مثنیٰ ہے, دو جنتیں. تو آنی کی ساؤنڈ اس میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مثنیٰ ہے. تو ہم نے مثنیٰ سے حالت رفع نصب اور جر بنانے کا طریقہ سیکھا تھا کہ رفع وہی سیم ٹو سیم ہے جنتانی, اور اس کے بعد ہم نے عینی کی ساؤنڈ لگا دینی ہے جنتینی جنتینی, تو نصب اور جر سیم ٹو سیم رہیں گی. اسی طرح طالبات, یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے. تو آپ جانتے ہیں طالبات کیا ہے, یہ طالبہ کی جمع ہے, یعنی ایک تو مؤنث ہے یہ اور پھر دوسرا یہ جمع ہے. تو جمع کے اندر ہم نے دیکھا تھا جمع سالم کے اندر کس طرح سے کرتے ہیں کہ طالباتن, پہلے والا رفع اسی طرح سے رہے گا طالباتن, اور اس کے بعد نصب اور جر ایک جیسے ہوں گے طالباتن طالباتن. تو ایز اٹ از دونوں نصب اور جر ایک جیسے ہیں, جیسا کہ جنتان میں جنتینی جنتینی ایک جیسے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے جزاء, اب الف اور حمزہ آ رہا ہے آخر میں. تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ حالت رفع میں جزاء یعنی بدلہ جس کا میننگ ہے, اسی طرح جزاء اور جزاء ان. اور ہم نے پیچھے دیکھا تھا نساء کی مثال میں, نساء کی مثال میں کہ اگر آخر میں کسی لفظ کے الف اور حمزہ ہو تو پھر اس کے بعد الف آخر میں نہیں لگاتے, جیسے ہم نے شیئن کے اندر تو الف لگایا ہے, آپ یہاں پہ دیکھیں اسکرین میں شیئن میں حمزہ کے بعد الف لگایا ہے, لیکن جزاء میں کیونکہ حمزہ کے پہلے الف ہے تو بعد میں پھر ہم الف نہیں لگے گا, جیسے ہم نے پچھلی مثال نساء میں بھی دیکھا تھا اور یہاں پر ہم نے اس ایک نئی مثال جزاء کے اندر بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ اصل میں اعراب تھا کہ کس طرح سے آپ اعراب کو لگاتے ہیں, اس کی حالت رفع نصب اور جر وہ کس طرح سے ایک واحد, اور اسی طرح مثنیٰ اور جمع میں بھی ہم نے دیکھا کہ جمع سالم اور جمع مکسر کے اندر مذکر مؤنث کے اندر کس طرح سے حالت رفع نصب اور جر بنتی ہیں. اس کی پریکٹس کریں آپ لوگ, اور میں نے جو کتاب کا لنک بھی گروپ کے اندر دے رکھا ہے اس کتاب سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کتاب کے اندر سے مزید مثالیں بھی مل جائیں گی, ان مثالوں کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس ہفتے کے ٹیسٹ کے اندر اسی ہمارے آج کے جو 5واں ہمارا درس تھا جس کے اندر ہم نے اعراب کو سیکھا, اسی کے تعلق سے ہم آپ سے ایک ٹیسٹ بھی لیں گے تاکہ آپ اپنے جو آپ نے سیکھا ہے اس کا امتحان لے سکیں. تو اسی پر آج کا ہمارا درس ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.